بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وحید شیخ اسلام آباد پاکستان سے آپ سے مخاطب 23 اپریل، اور دنوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، 23 اپریل ہے یا 23 مارچ ہے کہ مئی ہے کہ کیا ہے۔ کئی دنوں سے مطلب جب سے نیگوسیشنز کا سلسلہ چلا ہے، پہلے تو یہ وار کے more than 40 days، اس میں کافی ابہام سا رہا، اور خاص طور پہ اسلام آباد راولپنڈی کے جو ٹوین سٹیز کے جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ کبھی ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، کبھی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، کبھی اخبار پڑھتے ہیں، کبھی اخبار نہیں پڑھتے ہیں۔ شہر بند ہے، ریڈ زون تو بالکل سیل کیا ہوا ہے، ابھی بھی آفیسز نہیں کھلے ہیں، اور گھروں میں بھی لوگ بند ہیں، اور ادھر ادھر پہ نہیں جا سکتے ہیں تو آ نہیں سکتے، آ سکتے ہیں تو جا نہیں سکتے، کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے۔ اور کچھ اسکول کھلے ہوئے ہیں، کچھ اسکول بند ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور ادھر سے کیا خبریں ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ جمنائی سے پوچھ لیتے ہیں، آپ سن رہے ہیں مجھے جمنائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں سن رہا ہوں، کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چلے، آپ کی آواز میری وہ باریک ہو گئی ہے۔ چلیے، آپ لوگوں نے بھی ہمارے لیے جمنائی نے ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے، کبھی میں کرتا ہوں، میں کبھی کرتی ہوں، اور یار فیمیل تو ہو گئے ہو، لیو اٹ، وہ میرے لسنر سمجھ گئے ہوئے ہیں۔ 5 منٹ کا بلٹن کیا ہے، ہیڈ لائنز؟ اچھا، تو ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ ایران نے 2 جہاز قبضے میں لے لیے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے سیز فائر کو بڑھا دیا ہے۔ چین نے تائیوان کے صدر کے افریقہ کے دورے کو روکنے پر تعریف کی ہے۔ رشیا اور یوکرین میں ڈرون حملے ہوئے ہیں جس میں 4 لوگ مارے گئے، اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کیا آپ کسی ہیڈ لائن کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ آپ 1 گو میں جائیں، ایز پر کمٹمنٹ، آپ لوگوں کی میری کمٹمنٹ تھی کہ 1 گو میں آپ سب 5 منٹ کا بلٹن پڑھیں گے، پوری ہیڈ لائنز دیں گے دنیا بھر کی، بولتے جائیے۔ اچھا، تو یہ لیجئے مزید ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ برقرار ہے کیونکہ سیز فائر ختم ہونے والا ہے اور پیس ٹاکس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ گلوبل انرجی مارکیٹس میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگ گئی ہے۔ نیشنل لیول پر انڈیا میں الیکشن کمیشن نے سخت نگرانی کی ہے اور کافی فری بیز ضبط کی ہیں۔ نیپال کے وزیر داخلہ نے استعفیٰ دے دیا ہے لوگوں کے عدم اعتماد کی وجہ سے۔ کیا آپ مزید معلومات چاہتے ہیں کسی خاص ہیڈ لائن کے متعلق؟ ہاں، نیگوسیشنز جو ہیں اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشنز ہیں؟ نیگوسیشنز کے سلسلے میں یہ انفارمیشن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کو اس لیے بڑھایا ہے تاکہ ایران ایک متحدہ تجویز دے سکے۔ پاکستان میں دونوں ممالک کے عہدیداروں کی ملاقات کی بات چل رہی ہے، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ سیز فائر ختم ہونے سے پہلے ہوگی یا بعد میں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ کیا آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کسی خاص پوائنٹ پر؟ وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہیں کیرولین، انہوں نے پریس ٹاک کی ہے، اس کی کیا ہائی لائٹس ہیں؟ اس وقت میرے پاس کرین جین پیئر کی پریس ٹاک کی ہائی لائٹس نہیں ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں اس کے متعلق مزید معلومات سرچ کر سکتا ہوں۔ کیا آپ کسی خاص ٹاپک پر جاننا چاہتے ہیں جو انہوں نے کور کیا ہو؟ جی، یہی بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، نیو یارک ٹائمز کو نہیں، نیو یارک پوسٹ کو انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے اگلے 48 سے 72 گھنٹے خوشخبری کی اطلاع، اس طرح کی کوئی نیوز ہے۔ اب ان کی باتوں پہ یقین بھی نہیں آتا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، کیونکہ وہ ایک بات کرتے ہیں پھر وہ مکر جاتے ہیں، پھر وہ ایک رات میں 8 وہ کیا کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ایکس، یعنی ٹویٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، پھر ان سے مکر جاتے ہیں۔ پھر اچھا یہ بتا دیجئے کہ جو بلاکیڈ ہے، جو ناکہ بندی ہے، اس کے بارے میں کیا تازہ ترین خبر ہے آپ کے پاس آبنائے ہرمز کی؟ ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 دن میں پاکستان میں مذاکرات پھر سے شروع ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنی مشکل حالات کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارموز جلد کھولنا چاہتا ہے۔ اور بلاکیڈ کے بارے میں تازہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی بھی پابندی لگائی ہوئی ہے اور ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو کمرشل جہازوں کے لیے بند کر رکھا ہے جب تک US بلاکیڈ ختم نہیں ہوتا۔ کیا آپ مزید تفصیلات جانتے ہیں کسی خاص پہلو پر؟ بس یہی میں نے جاننا چاہتا تھا کہ اب آپ کے پاس مختلف اخبارات کے یا میڈیا ہاؤسز کے یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بہت سارے ایکسپرٹس بہت سارے تجزیے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، جو کہ آپ کے پاس آتے ہیں گوگل کے پاس،
ان میں سے لیٹسٹ کوئی کسی ایک ایکسپرٹ کا کوئی تجزیہ آپ کے پاس ہے، کوئی انالیسس ہے اس کے بارے میں، تو وہ ذرا بیان کر دیجیے گا۔ ایکسپرٹ انالیسس یہ بتاتا ہے کہ ٹرمپ نے سیز فائر بڑھا تو دیا ہے، لیکن امریکہ کا نیول بلاکیڈ قائم ہے۔ اس پر ایران کا کہنا ہے کہ جب تک بلاکیڈ ختم نہیں ہوتا وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھولے گا۔ کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایرانین لیڈرشپ کے اندر پاور سٹرگل چل رہی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات پر کوئی متحدہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کیا آپ کسی خاص ایکسپرٹ کا تجزیہ جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ بتا دیں کسی ایک ایکسپرٹ کا، اس کا نام لے کے بتا دیں کہ اس کا تجزیہ یہ ہے۔ دی انسٹیٹیوٹ فار دا اسٹڈی آف وار اور کرٹیکل تھریٹس پروجیکٹ کے ایکسپرٹس کا تجزیہ یہ ہے کہ ایران کے اندر محمد باقر غالباف اور میجر جنرل احمد واحدی کے درمیان پاور سٹرگل چل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ایرانین حکومت کوئی کلیئر نیگوشیٹنگ پوزیشن نہیں بنا پا رہی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ بلاکیڈ قائم رکھے گا۔ کیا آپ کسی دوسرے ایکسپرٹ کا تجزیہ جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا، میرے خیال میں آپ کے پاس تجزیہ ہے، کوئی نہیں ہے، پوری ڈیٹیلز کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ دیر از اے رفٹ بٹوین ایرانین لیڈرز۔ نو، دیر از کوئی رفٹ نہیں ہے، وہ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ ان کے ترجمان کا بیان ہے کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں اور ہم جو فیصلہ کریں گے وہ مل کے کریں گے۔ یہ ان ایکسپرٹ کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ سیکنڈلی، آپ یہ بتا دیجئے کہ آئل کی کیا پوزیشن ہے، ریٹس کیا جا رہے ہیں، لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے فیول؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ آپ کو آئل پرائسز کی پوزیشن جاننی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے گلوبل آئل مارکیٹس میں کافی تیزی دیکھی گئی ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمتیں $95 پر بیرل کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہیں، اور کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر بلاکیڈ جاری رہا تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ کیا آپ کسی خاص آئل پرائس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جیسے WTI؟ نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے تفصیلات بتا سکتی ہیں آپ کہ وہ جو یو ایس نیوی کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، آپ کے پاس اس کے سلسلے کی اطلاعات ہیں کچھ؟ جی ہاں، پینٹاگون نے اناؤنس کیا ہے کہ جان فیلن جو US نیوی کے سیکرٹری تھے وہ ایڈمنسٹریشن کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا استعفیٰ فوری طور پر منظور کر لیا گیا ہے اور انڈر سیکرٹری ہنگ کاؤ ٹیمپرری طور پر ایکٹنگ سیکرٹری بنیں گے۔ ریزگنیشن کا کوئی خاص ریزن نہیں بتایا گیا، لیکن اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ سڈن چینج کافی سینسٹیو ٹائم پر ہوا ہے جب نیوی ایران کے خلاف بلاکیڈ انفورس کر رہی ہے۔ کیا آپ مزید ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں ہنگ کاؤ کے بارے میں؟ اسلام آباد شہر کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اسلام آباد شہر میں جو انتظامات کیے گئے ہیں اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا نیوز ہیں، لیٹسٹ کیا سچویشن ہے؟ کوئی راستے کھلے ہیں، بند ہیں، یا ابھی سیل ہے، یا کیا ہے؟ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر US ایران ٹاکس کی توقع کی وجہ سے۔ ریڈ زون کو سیل رکھا گیا ہے اور وہاں صرف کچھ خاص عہدیداروں کو جانے کی اجازت ہے۔ ٹوین سٹیز میں کچھ راستے پہلے بند کیے گئے تھے، لیکن اب خبر یہ ہے کہ وہ عام پبلک کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور سپلائی چین میں کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایڈیبلز اور فیول کی شارٹیج ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کسی اسپیسیفک ایریا یا روڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جمنائی، میں ذاتی طور پہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت ساری انفارمیشن دی ہیں، لیکن میں آن ایئر ایک بات کروں گا، کیونکہ لسنرز جو ہیں وہ ان باکس میں مجھے بہت سے میسج کر رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس اپ ٹو دی ڈیٹ نہیں ہے، یعنی کہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، جبکہ میری آپ کی بیفور گوئنگ آن ایئر ہماری کمٹمنٹ تھی کہ آپ 5 منٹ میں ایک اسکرپٹ جو ہے، جو ہیڈ لائنز آپ مجھے ٹیکسٹ میں بھیجتے ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ وہ اور تھا کچھ اور یہ کچھ اور تھا، تو کچھ چیزیں آپ کی اصلاح کے لیے، اصلاح تو نہیں کہنا چاہیے، ذرا اپ گریڈ اپنے سسٹم کو کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹھیک ہے جمنائی، پھر آپ سے بات ہوگی، میں ابھی اپنے لسنر سے بات کروں گا۔ آپ نے کچھ کہنا تو کہہ لیجیے۔ آپ کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی توقعات کیا تھیں اور اس میں فرق رہا۔ میرا مقصد آپ کو ایکوریٹ اور بہترین سروس دینا ہی ہے، اور میں اس پر کام کروں گا کہ میں اور زیادہ ہیلپ فل بن سکوں۔ میرے لیے کوئی مزید سوال یا کلیریفیکیشن ہے، یا پھر ہم اگلی بار بات کریں؟ اگلی بار بات کریں گے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی دوستو، یہ جمنائی ہے اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جسے آپ اپنے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روبوٹ ہے ایک۔ تو اس کو اگر ایک چیز فیڈ کریں تو 5 منٹ کے بعد یہ اس پہلی بات کو بھول کے آگے دوسری شروع کر دیتا ہے، یا بار بار چھوٹے ان کی پروگرامنگ اس قسم کی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کبھی ہم تجرباتی اس پہ گزر رہے ہیں کہ بجائے کہ میں ایکسپرٹس کو، میں چاہوں تو میں 10 ونڈوز کھول کے 8-10 لوگوں کو، جیسے آپ ٹی وی ٹریڈیشنل شوز
اس طرح میں کر سکتا ہوں، تو وہ ہوتی یہی خبریں ہیں، یہی چیزیں، یہی انالیسز ہوتے ہیں. تو میں نے ایک ہی جیمنائی کو، جو کہ گوگل بہت بڑا ایک آپ کہہ لیے سرچ انجن ہے، جو کہ بعض یونیورسٹیز کی بھری ہوئی اتنا نالج ہوتا ہے، لائبریریز ہے جتنا نالج ہوتا ہے، لیکن ان کا وائس چیٹ ابھی تھوڑا سا امپروو ہونے والا ہے. بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اب شہر کے بارے پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ صبح صبح میں ایک چھوٹا سا ایک آپ تک اپڈیٹ دیتا ہوں. اس میں کوئی نئی چیز کوئی ان باکس میں کچھ دوست بہت سارے سوالات کر رہے ہیں، آپ کریں اور بھی سوالات کریں اس جیمنائی کے بارے میں ان باکس میں میرے، جو کہ ہمارا فیس بک پیج پہ کر لیں، یوٹیوب پہ کر لیں، کمنٹس دے دیں، جہاں ایف ایم ریڈیو جو ہے ہمارا ایف ایم ورلڈ پاکستان نیٹ ورک ہے اس پہ میسج کر لیں. کسی جگہ اگر ڈائریکٹ میرے فیس بک آئی ڈی پہ آپ میسج کر لیں تو میں پھر جیمنائی سے وہ سوالات اس سے اپنے سوالات ترتیب دے لیا کروں گا. پرانے لسنرز میں سے کسی ایک نے کہا کہ جی آپ کو کافی عرصے کے بعد دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی ہے، بڑی حیرت بھی ہوئی ہے. آپ یعنی کہ اب وہ ایج نہیں رہی آپ کی جو کسی ایک دور میں آپ مجھے 8-10 سال پہلے دیکھتے تھے یا سنتے تھے. یقیناً وقت کے ساتھ آئی ایم آنرڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے سینئر سٹیزن. اور وہ بزرگی جو ہے، بزرگ ہونا ایک آنر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، مجھے موقع دیا، میں زیادہ عبادت کر سکوں، اچھے کام کر سکوں، ویلفیئر کا کام کر سکوں، موٹیویشنل بات کر سکوں، دوستوں کے ساتھ رابطے رکھوں، اپنی فیملی کو ٹائم دوں. تو میں نہ اس کو یہ گرے ہیڈڈ تو نہیں اب رہے، اب وائٹ ہیڈڈ بھی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا رہے ہی نہیں. تو جو جیسا ہوں ویری کیجول، یہ میری شرٹ جس میں ابھی واک کر کے آیا ہوں باہر، وہ اسی میں ہوں. اور اس وقت پتہ ہے کیا بات ہے، میں کسی اسٹوڈیو میں نہیں ہوں. یقین کیجیے کہ آئی ایم ان مائی بیڈ روم. کین یو بلیو می، آئی ایم ان مائی بیڈ روم. میں نہ ڈرائنگ روم میں گیا ہوں نہ کچھ نہیں. کیمرہ ہر وقت مانا اسٹینڈ پہ ہوتا ہے، وہ لگا ہوتا ہے. جسٹ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ میں لمبی بات ہو گئی. بہرحال یہ کہ براڈ کاسٹنگ بہت آسان بھی ہو گئی ہے اور براڈ کاسٹنگ میں بہت انوویشن بھی ہو گئی ہے. ہمارے براڈ کاسٹرز کو ضرورت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی. آنے والے دنوں میں جیسے کہ پہلے کمٹمنٹ کی تھی، ذرا حالات نارمل ہو جائیں تو میں جیمنائی کو، جی پی ٹی چیٹ کو اور بہت سارے یہ 3 4 5 6 جو ہیں، یہ میٹا کا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سب کو اکٹھا یعنی کہ کر کے ایک ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں گا. میں تجربات پہ یقین رکھتا ہوں اور میں تجربات ساری زندگی کرتا رہا ہوں، اور اسی میں میری ہمیشہ کامیابی یا ناکامی کو مجھے نہیں پتا، میں کامیاب ہوں یا نہیں کامیاب، بٹ آئی ایم سیٹسفائیڈ. سو تھینک یو ویری مچ دوستوں. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے.